تندہی سے نبھانے کی کوشش کی ہے۔ تو شعر ہے ان کا جی کاشف یاد صاحب کا شعر تو کمال کا ہے۔ سجدے کیے لاکھوں مگر حاصل ہوا کچھ بھی نہیں، ساری حیاتی سے میری ذات نے پوجا مجھے۔ جی سجدے کیے، لیکن جو اپنے اندر کی انا تھی، اپنے آپ کو جو پوجنا، اس چیز نے ان کو یعنی کہ یہ احساس دلایا ہے کہ مجھے حاصل کچھ نہیں ہوا۔ ایک علامہ اقبال کا شعر ہے، اسی شعر کے حوالے سے میں بیان کرتا ہوں۔ جو میں سر پہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر پہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو جناب کاشف یا صاحب یہ آپ کا شعر اور علامہ اقبال کا شعر سیم سچویشن کو بیان کر رہے ہیں۔ تو حاصل آپ نے ایک ایسی صورتحال کی نشاندہی کی ہے کہ اگر یعنی کہ انسان کے دل کے اندر صنم بسا ہوا ہو تو پھر اس سجدوں کا حاصل کچھ نہیں ہے۔ صنم اب کئی قسم کے ہیں، ایک تو وہ صنم ہے جو جن کو لوگ پوجتے ہیں بت بنا کر، وہ بھی اگر دل میں بس جائیں تب بھی سجدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر صنم کوئی محبوب ہو تب بھی سجدے بیکار ہو جاتے ہیں، اور آتی ہے کہ آپ کے سجدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا یہ 5ویں نمبر پہ ہیں جناب، بہت اچھا شعر تھا آپ کا جس کاشف صاحب۔ 5ویں نمبر پہ جو شاعر ہیں عبداللہ مطہری صاحب کراچی سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں کھو چکا ہوں اب فرشتوں میں وہ پہلی ابرو، میں کھو چکا ہوں اب فرشتوں میں وہ پہلی آبرو، زہد کیا تھا ان سبھی نے ایک دن سجدہ مجھے۔ شعر سننے والا جی، میں کھو چکا ہوں اب فرشتوں میں وہ پہلی آبرو، زہد کیا تھا ان سبھی نے ایک دن سجدہ مجھے۔ تو فرشتوں سے افضل پیدا کیا ہے اللہ نے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ تمام جو مخلوقات ہیں ان میں سب سے زیادہ مقام جو ہے وہ انسان کا ہے۔ تو غالب نے بھی اسی تصور کو بیان کیا ہے، بہت اچھے انداز سے بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں غالب صاحب فرماتے ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ فرشتے نے گستاخی کی، آدم کے بارے میں اس نے کچھ سوچا، رانگ سوچا، نیگیٹو سوچا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی کہ اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ تو وہ غالب صاحب کا شعر بھی اسی بات کی عکاسی کر رہا ہے۔ ہمارے